حسنہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ باہر سارے گھر والے بیٹھے گفتگو میں مگن تھے۔ کچھ خاندان کے رشتہ دار موجود تھے جن سے ملنے میں حسنہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑی بات ہے بہن، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے میں آئے ہوئے، مگر مجال ہے جو آپ کی بیٹی کمرے سے نکل آئے۔ یہ اس کی خالہ کی آواز تھی۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل اس کا امتحان ہے نا، تو بس اسی کی تیاری کر رہی ہے، حسنہ کی والدہ مومنہ نے جلدی سے کہا۔ ایسے امتحان کو آگ لگ جائے جہاں بندہ اخلاق بھول جائے، خالہ نے کافی کڑوے لہجے میں کہا تھا، اور یہاں پر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ خالہ جان، میں 1 گھنٹہ پہلے آپ سے ملنے آئی تھی، بہت محبت سے آپ کا حال چال پوچھا تھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کر سارے خاندان کی برائی کروں، یا پھر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلوں، یا پھر آپ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر اسٹاک مارکیٹ کو ڈسکس کروں؟ حسنہ کی بات سن کر خالہ خاموش سی ہو گئی تھی، جبکہ حارث اس کی بات سن کر مسکرا رہا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ مولوی صاحب عشاء کی نماز پڑھا کر آ چکے تھے اور اب وہ سارے بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی کی زبان دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مومنہ نے اپنے شوہر سے شکایتی انداز میں کہا تھا۔ ماما، میں نے بات کا جواب دیا تھا، حسنہ نے جلدی سے کہا، جو تمہیں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومنہ بیگم اپنی بات پر بسط رہی تھی۔ میں ابھی حسنہ کچھ کہتی کہ مولوی صاحب کا فون بجا تھا۔ آپ کی بہن کا فون ہے، ذرا بات کر لیں۔ مولوی صاحب نے جھٹ سے فون اپنی بیگم کو پکڑایا تھا۔ مومنہ بیگم دسترخوان سے اٹھ کر گئی تھی۔ بابا میرا یقین جانے، بہت اخلاق سے میں نے ان کی توہین کی تھی۔ حسنہ کی بات سن کر مولوی صاحب مسکرانے لگے تھے۔ بری بات ہے بچے، چاہے کچھ بھی ہو، وہ تمہاری خالہ تھی اور عمر میں اور رشتے میں بڑی ہیں۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ مومنہ بیگم نے آتے ساتھ اپنے شوہر کو فون پکڑایا۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ رشتہ مانگ رہی ہیں رقیہ حارث کے لیے، مومنہ بیگم نے بتایا۔ اچھا، مگر اچانک اتنے سالوں سے تو انہیں خیال نہیں آیا، حسنہ نے جان بوجھ کر کہا۔ تم خاموش ہو جاؤ حسنہ، میں انہیں پرسوں بلوایا ہے، تو بیٹھ کر بات کریں گے، مومنہ بیگم نے مولوی صاحب کو خبر دی۔ حسنہ خاموش ہو گئی، ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور پھر وہ سونے لگی۔ مجھے یہ زمین کسی حالت میں بھی چاہیے۔ ہاشم عالم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی سے محو گفتگو تھا۔ مگر باس، وہ مولوی اس زمین کو نہیں بیچنا چاہتا۔ دوسری طرف سے کسی نے اداسی سے کہا، مجھے نہیں پتا، کچھ بھی کرو مگر اس زمین کو میرے حوالے کرواؤ، ہاشم عالم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میری جان، اتنا غصہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہاشم اس کی بات پر مزید بیزار ہوا تھا۔ وہ ملائکہ تھی، ایک اداکارہ جو آج کل ہاشم عالم کے ساتھ بہت نظر آتی ہے۔ میری صحت کی فکر چھوڑو اور جاؤ یہاں سے، یوں ہر وقت میرے سر پر سوار نہ رہا کرو۔ ہاشم کبھی بھی کسی لڑکی کو اتنا فری نہیں کرتا تھا کہ وہ اس سے سوال جواب کر سکے۔ خیر سے یہ حق تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ کل اس نے امتحان دیا لاء میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اس لیے آج سکون سے سو رہی تھی۔ مومنہ بیگم اسے 3 بار اٹھا چکی تھی، مگر مجال ہے جو اٹھی، ابھی بھی ظہر کی نماز ادا کرنے کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر تم سوئی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مومنہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ حسنہ نے خاموشی سے نماز پڑھی تھی، پھر کچن میں جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ لائے، میں بریانی بناتی ہوں، حسنہ نے دوپٹہ کمر کے گرد باندھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، تم بریانی چھوڑو، بس جب وہ لوگ آئیں تو چائے بنا لینا اور یہاں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ مومنہ بیگم کی بات سن کر وہ مسکرائی تھی۔ ہاں جی، جیسا آپ کہیں، حسنہ نے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے کہا اور پھر وہ دنیا جہاں کی باتیں کرنے لگی، جبکہ مومنہ بیگم ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو وہ زمین آخر کیوں چاہیے؟ حیدر عالم اس وقت ہاشم سے محو گفتگو تھا۔ تائی نے وہ زمین مفت اس مولوی کو دے دی ہے، جبکہ بابا کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس زمین پر اپنی اسٹیٹ ایجنسی کھولیں۔ ہاشم نے سکون سے کہا، بھائی مگر ہمیں اب نہ تو اس زمین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اسٹیٹ ایجنسی کی۔ حیدر نے ناسمجھی سے کہا، مجھے ہے حیدر، اس زمین کے لیے ہی دادا نے بابا کو گھر سے نکالا تھا، وہ زمین میری ضد ہے۔ ہاشم کی آواز کا روب واضح تھا۔ اگر اس زمین سے نکل آؤ تو مجھے میری بچی سے بھی ملوا لاؤ، ندرت بیگم نے کمرے میں آتے کہا۔ وہ دراز عمر عورت تھی، حیدر اور ہاشم کی والدہ۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ماما، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ حیدر نے نا امیدی سے اپنی ماں کو دیکھتے کہا، کیا تم اسے واقعی ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاشم نے دھیرے سے سرگوشی کی، مگر ندرت بیگم سن چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ میرا تابعدار بیٹا ہے، ماں کی کہی بات رد نہیں کرتا، ندرت بیگم نے ناگواری سے کہا۔ ماما، میں آفس میں مصروف ہوتا ہوں، ہاشم نے لاڈ سے کہا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، زیادہ مسخرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ندرت بیگم نے مسکرا کر کہا اور پھر وہاں سے جانے لگی، مگر کچھ سوچتے ہوئے رکی تھی۔ سنو ہاشم، مجھے یہ لڑکی ملائکہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، بہتر ہے تم اس سے پیچھا چھڑواؤ، اور یاد رکھنا میں تمہاری شادی اپنی گڑیا سے ہی کرواؤں گی۔
ماما نے سکون سے کہا، میں ملائکہ سے پیچھا چھڑوا لوں گا مگر تایا کی بیٹی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، اس کے لیے آپ اپنے چھوٹے بیٹے سے بات کریں۔ ہاشم نے جلدی سے کہا اور ساری بات حیدر کے کندھے پر ڈال دی تھی۔ حیدر معصوم سے شکل بنا کر کبھی ندرت بیگم کو دیکھتا تو کبھی ہاشم کو۔ شام کا وقت تھا، صحن سے دھوپ ختم ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب عصر پڑھوا کر آ چکے تھے۔ بابا چائے دو، حسنہ نے ان کے آتے ہی سوال، نہیں رہنے دو بیٹا، بس مہمانوں کے ساتھ پی لوں گا، مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا تھا۔ ابھی اس کے قدم کمرے کی جانب تھے جب اسے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دوست تھی۔ واہ بھائی، بڑی بات ہے، آج پاکستان کی سب سے بڑی مصنفہ ہمارے گھر آئی ہیں۔ حسنہ کی بات پر دروازے پر اندر آتی پریشا نے منہ بنایا تھا۔ بکواس نہ کر اور میری مدد کرو، پریشا نے جلدی سے کہا۔ خیریت ہے، یہ اتنا بڑا بیگ لائی ہو، کہیں میرے گھر میں قبضہ کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ حسنہ نے آگے بڑھ کر اس سے سامان تھاما تھا۔ وہ اس کی اکلوتی اور بہت قریبی دوست تھی۔ ہاں نا، ارادہ تو یہی ہے، مگر پہلے تمہارا قتل کروں گی، پریشا کہتے ساتھ اندر کچن کی جانب بڑھی تھی جہاں پر مومنہ بیگم کام کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مومنہ ان کا دل خوش ہو گیا تھا۔ میری پیاری بیٹی آج گھر آئی ہے؟ مومنہ بیگم نے پہلے اس کا ماتھا چوما، پھر بڑی محبت سے اسے گلے لگایا تھا۔ بس آپ کو پتہ ہے، جب بھی مجھے کوئی پرابلم آئی ہے میں یہی آتی ہوں، پریشا نے سکون سے کہا۔ اسے یہاں آ کر واقعی میں سکون ملتا تھا۔ چلو کسی نے نہ مانو تو صحیح کہ وہ بس پریشانی میں یہاں آتا ہے، ورنہ اسے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حسنہ نے اسے چھیڑا تھا۔ آنٹی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کسی کا مجھ سے پٹنے کا بہت دل ہے؟ پریشا نے آئی برو اچکاتے سامنے بیٹھی حسنہ کو گھورتے کہا۔ السلام علیکم انکل۔ اب وہ مولوی صاحب سے مل رہی تھی۔ اللہ اللہ، لگتا ہے پکی تیاری کی ہے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کی، حسنہ نے بہت ہی سکون سے کہا تو یہاں پریشا کی ضبط ہوئی تھی۔ تو رک، میں بتاتی ہوں تجھے۔ اور پھر کیا تھا، دونوں بلی اور چوہے کی طرح ایک دوسرے سے بھاگ رہی تھی اور ان کا رخ چھت کی طرف تھا۔ مومنہ بیگم اور مولوی صاحب دونوں مسکراتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے لیے خوشی تھے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر وہی چھت پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئی تھیں۔ میں نے بہت مس کیا، مجھے تو لگا میڈم آج بھی کوئی بہانہ کر دیں گی نہ آنے کا، حسنہ نے ناراضگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم جانتی تو ہو کتنی محنت لگتی ہے ایک کتاب کو پبلش کرنے میں، بس اسی میں مصروف ہوں، پریشا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ یہ اچانک حارث کو تمہیں انٹرسٹ کیسے ہو گیا؟ حسنہ نے اس کے سوال پر پہلے برا سا منہ بنایا، پھر جواب دینے لگی۔ یار اس دن خالہ بہت باتیں کہی تھی، میں نے جواب دے دیا، اب اگر ان کے بیٹے کو تیز زبان لڑکی پسند ہے اس میں میرا کیا قصور؟ حسنہ نے منہ بناتے کہا تھا۔ ہاں ہاں، مطلب تمہیں ان کے بیٹے میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے؟ فریشا نے براہ راست سوال کیا۔ خود سوچو، مجھے کبھی کوئی لڑکا پسند آیا زندگی میں؟ حسنہ نے سوال کیا۔ ابھی پریشا انگلی دکھاتے کچھ کہنے لگی تھی کہ حسنہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں فکشنل کریکٹر کی بات نہیں کر رہی۔ حسنہ کی بات سن کر پریشا مسکرانے لگی تھی۔ چل اٹھو، تمہیں تیار کروں، پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خود جاؤں گی اس مولوی کے پاس، تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہاشم نے غصے سے کہا۔ مگر سر آپ اس مسجد میں کیسے جائیں گے؟ کیوں، میں مسجد نہیں جا سکتا کیا؟ ہاشم نے غصے سے سوال کیا۔ نہیں سر، میرا مطلب وہ نہیں تھا، جو بھی مطلب تھا گاڑی نکالو فوراً، ہاشم نے حکم دیا اور اپنی فائل اٹھانے لگا تھا۔ سر مسٹر شاہ کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، سیکیورٹی نے آ کر انفارم کیا تھا۔ اس میٹنگ کے لیے حیدر کو کہہ دو، میں مصروف ہوں ابھی، ہاشم نے کہا اور بار کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ابھی زمین واپس چاہیے تھی۔ چھوٹے سے گھر میں سارے لوگ موجود تھے، باتیں ہلکی پھلکی خوشگوار سے ماحول میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو مولوی صاحب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ خالہ جان نے سوال کیا۔ حسنہ آپ سب کے سامنے بیٹھی ہے، جو میری بیٹی کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ مولوی صاحب نے سارے فیصلے اب حسنہ کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ مجھے منظور ہے، حسنہ نے سکون سے کہا، اور اس وقت حارث کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ نکاح کی تاریخ ایک ہفتے بعد طے پائی تھی۔ حارث کو اس کے آگے پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے حسنہ کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری خود لی تھی، کیونکہ انہیں یہ اپنی ذمہ داری لگتی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، کمرے میں ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ ایک بڑی سی پینٹنگ کے اوپر کا بلب جل رہا تھا، جس سے وہ پینٹنگ نمایاں ہوتی تھی۔ غور سے دیکھو تو وہ کسی بچی کی پینٹنگ تھی، وہ اس کی جیا تھی، اس کی سہیلی، اس کی پہلی محبت۔ سامنے ہی ہاشم عالم اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ کہتا تھا، وہ اس زمین کے پیچھے پاگل نہیں ہے، وہ اس زمین کی مالکن کے پیچھے پاگل ہے۔ ایک بار اگر اس کی مالکن سامنے آ جاتی، مطلب اس کی جیا سامنے آ جاتی۔ کتنی محبت کرتا ہوں دیکھو تم سے، ہاشم نے ٹرانس کسی کیفیت سے کہا۔ تم مل جاؤ، مجھے مکمل کر دو، یہ اس آخری خواہش تھی۔ کیا ہو گیا، پریشان ہے؟ مومنہ بیگم نے حسن صاحب سے سوال کیا۔ ہاں آج کچھ ہوا تھا مسجد میں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، مولوی حسن نے اداسی سے کہا۔ بتائیں تو مجھے کیا بات ہوئی ہے؟ مومنہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔
مگر تم وعدہ کرو تم حسنہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی۔ حسن صاحب نے اپنا ہاتھ آگے کیا، وہ وعدہ مانگ رہے تھے ان سے۔ ہاں ہاں کیوں بتاؤں گی میں، جب آپ نے منع کیا ہے تو، مومنہ بیگم نے اداسی سے کہا۔ پھر مولوی صاحب نے سارا ماجرا بیان کیا کہ کس طرح ہاشم عالم ان سے ملنے آیا تھا، کس طرح اس زمین کی بات ہوئی۔ تو آپ وہ زمین اسے بیچ کیوں نہیں دیتے؟ مومنہ بیگم تھوڑی دیر بعد کہا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی حسنہ اب اس بات کو سن کر جا چکی تھی۔ اسے اب غصہ آیا تھا کہ آخر ہاشم عالم ہوتا کون تھا، اس کے باپ کو دھمکانے والا۔ ہاشم عالم شاہ چھوٹے صاحب کی اولاد نہ؟ مومنہ بیگم نے تصدیق چاہی۔ مولوی حسن نے سر کو خم کیا تھا۔ وہ زمین جیا کے نام پر ہے اور وہ کبھی بھی اسے اپنی زمین نہیں دے گی، وہ نفرت کرتی ہے ان سے۔ حسن صاحب نے سکون سے کہا۔ مومنہ بیگم نے سمجھتے ہوئے سکون سے کہا، مگر جیا انہیں نہیں جانتی، وہ تو بس 6 سال کی تھی، آپ کوئی بہانہ بنا کر بیچ دینا۔ مومنہ بیگم ہاشم عالم شاہ کی پہنچ سے واقف تھی، اس ایک رات میں وہ اس کی ساری انفارمیشن نکلوا چکی تھی۔ اور پھر کیا تھا، اس کا رخ ہاشم عالم کی کمپنی کی جانب تھا۔ تم عورت سے مقابلہ کرنے کو مردانگی کہتے ہو؟ ایسا نہیں ہاشم عالم، تم ایک نامرد ہو۔ پورے آفس کے سامنے وہ ہاشم عالم کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر جاؤں، اور میں اس زمین کو منہ مانگی قیمت دے رہا ہوں۔ ہاشم عالم نے غصے سے کہا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ زمین تمہیں کسی صورت میں نہیں ملے گی، چاہے کچھ بھی کر لو، حسنہ نے کہا اور آفس سے نکل گئی۔ سب ہاشم عالم پر باتیں کر رہے تھے، کیسے ایک مولوی کی معمولی بیٹی نے اس کا تماشا بنایا تھا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنے بزنس پروجیکٹ کے لیے مسجد کی زمین مانگی تھی، منہ مانگی قیمت پر۔ تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا، چل تمہیں اپنی مردانگی ثبوت دوں گا۔ ہاشم عالم نے نفرت سے سوچا۔ شام کو اس نے اپنا سارا کارنامہ پریشے کے سامنے پیش کیا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے، کیوں اتنے بڑے کارنامے انجام دے رہی ہو؟ جانتی بھی ہو وہ کتنا بڑا بزنس مین ہے۔ پریشا نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ تم میرا یقین کرو، مجھے ذرا جو فرق پڑا ہو اس انسان سے، یا میں ڈری ہوں۔ حسنہ نے بہت ہی سکون سے کہا، اور اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو؟ پریشا نے پریشانی سے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گی، مگر وعدہ کرو تم ماما یا بابا کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ حسنہ نے جلدی سے اپنا دایاں ہاتھ پریشا کی طرف بڑھایا۔ نہیں بتاؤں گی۔ پریشا ہلکا سے مسکرائی تھی، البتہ پریشان تو وہ بہت تھی۔ اپنے کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل پر اوپر پیپر کے بیٹھا وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناول تھا جس کا نام قلب تھا۔ وہ مکمل طور پر غائب دماغی تھا، تبھی اسے ہاشم کے آنے کی اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ حد ہے حیدر، ناول لڑکیاں پڑھتی ہیں، مگر نہ جانے تمہیں یہ شوق کہاں سے چڑھ گیا؟ جی، جب بہت دیر تک حیدر کو احساس نہیں ہوا تو ہاشم خود ہی بول پڑا تھا۔ ایک وقت تھا بھائی جب مجھے ناول نہیں پسند ہوتے تھے، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کتاب رکھ چکا تھا، اور مجھے وہ وقت بہت پسند تھا۔ ہاشم نے ترقی پر ترقی کہا، اور آواز میں ناگواری واضح تھی۔ خیریت ہے، آپ کی آواز میں اتنا غصہ ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ حیدر کے سوال پر ہاشم چند پل خاموش رہا اور پھر دن کا سارا واقعہ بیان کیا۔ اس لڑکی نے غلط کیا، مگر آپ درگزر کر لیں بات کو، حیدر نے مسکرا کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے، ہاشم نے بغور حیدر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کس چیز پر؟ حیدر الجھا تھا۔ کہ ماما بابا کہیں تمہیں کچرے کے ڈبے کے پاس سے تو نہیں اٹھا کر لیا ہے؟ ہاشم نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر میں ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عالم خاندان کا خون نہیں، اور آپ میرا غصہ بھول رہے ہیں۔ حیدر کی بات سن کر ہاشم مسکرایا، پھر جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اچھا، ویسے کس رائٹر کی کتاب پڑھ رہے ہو؟ ہاشم نے جاتے جاتے رک کر سوال کیا۔ میری پسندیدہ رائٹر پریشا مغل۔ حیدر کی بات سن کر ہاشم نے سر کو خم کیا۔ پورے 2 دن بعد ہی وہ مدرسے سے پڑھا کر لوٹ رہی تھی جب اسے اغوا کر ہاشم عالم کے فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ اس کے رونے چیخنے کے باوجود اب ہاشم عالم نے اسے بے لباس کرنے کی اس کی چادر کھینچی تو اس کا مومی حسن دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا۔ تم؟ ہاشم کے لب خاموش تھے۔ میری توقع سے زیادہ حسین ہو، ہاشم نے مبہوت سا ہوا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے جیا کی یاد نہیں آئی تھی۔ میرے ہاتھ کھولو اور پھر یہ بکواس کر کے دکھاؤ۔ حسنہ کا غصہ سے برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کوئی بات نہیں، ایک شرط پر چھوڑوں گا، اگر تم مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ تو۔ ہاشم نے نہ جانے کیوں یہ کہا، اسے کہنے کے بعد خود پر بھی اتنی حیرانی ہوئی تھی۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، ایک بار تو ہاتھ کھولو میرے۔ ہاشم کی بات پر اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ خاموش، ابھی تھوڑی ہی دیر میں میرے والدہ آئیں گی تمہیں تیار کرنے۔ ہاشم کے اس کے ہاتھ کھولتے ہی وہ کہہ رہا تھا، ان کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کی تلخ کلامی کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ ہاشم اب
کے پلٹ چکا تھا اور وہ بھی کمرے سے باہر قدم رکھتا ہے اس کے سر پر کسی چیز سے وار ہوا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ حسنہ نے ایک نفرت بھری نگاہ ہاشم پر ڈالی تھی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صدر شکر ہے ہاشم نے گارڈز کو واپس بھیج دیا تھا۔ وہ جلدی سے رکشے میں بیٹھی تھی اور گھر کے عین سامنے اتری۔ مومنہ بیگم لان میں ہی تھی۔ حسنہ آ گئی تو پریشے کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاؤ۔ مومنہ بیگم کی بات سن کے وہ انسنی کر چکی تھی۔ یہ لڑکی نہ میری سمجھ سے باہر ہے، مومنہ بیگم نے نابغائی سے کہا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پریشے اسے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کیا وہ اتنا سانس کیوں چڑھا ہے؟ کیا ریس میں حصہ لیا ہے یا گلی کے کتے پیچھے پڑ گئے تھے؟ پریشے نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہاشم عالم کے بندوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ حسنہ کی بات سن کر پریشے نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم بھاگ کر کیسے آئی؟ سوال عجیب تھا مگر پریشے نے کیا۔ حسنہ اب اسے سارا قصہ بتا رہی تھی۔ بیوقوف، اس سے اچھی کڈنیپنگ میری ناول میں لکھے گئے کردار کر لیتے ہیں، پریشے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ تم چاہتی تھی میں وہیں رہتی، بھاگ نہیں پاتی؟ حسنہ نے آنکھیں اچکا کر سوال کیا۔ خیر تمہارا معاملہ دوسرا ہے، اگر تم میری ناول کا بھی کردار ہوتی تو بھاگ جاتی۔ پریشے کی بات سن کر حسنہ مسکرائی تھی۔ اب کیا کرنا ہے یہ بتاؤ؟ پریشے اب کے سنجیدہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ واپس آئے گا، اس سے مجھ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہے۔ حسنہ نے سکون سے کہا۔ بیچارے حارث کا کیا ہوگا؟ حسنہ پریشے کی بات پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کیا ہونا ہے؟ حسنہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار اس کی دنیا الٹ جائے گی، دیکھو تم اس کی منگیتر ہو، اب کوئی پاور والا بندہ تمہارے حسن کو دیکھ کر اب تم سے زبردستی نکاح کرے گا تو میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ حسنہ پریشے کے اس ڈرامائی انداز پر دل کھول کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں اللہ جی بہت شکریہ اس سرپری کو میری زندگی میں بھیجا۔ حسنہ دل سے مسکرا رہی تھی۔ پریشے اور حسنہ یوں ہی خوش کمرے میں نکلے تھے۔ تم دونوں کا مزاحیہ انداز ختم ہو گیا تو شاپنگ کراؤ، نکاح میں بس 2 دن رہ گئے ہیں۔ مومنہ بیگم نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا تو دونوں فوراً سے کمرے میں تیار ہونے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی ہاشم کو ہوش آیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سامنے ہی حیدر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہاشم نے دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھاگ گئی ہوں، حیدر نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، ہاشم عالم پر ہاتھ اٹھایا اس نے۔ ہاشم غصے سے پھنکارا تھا۔ بھائی پلیز اس لڑکی کو چھوڑیں، آپ تو جیا سے محبت کرتے ہیں نا، اسے تلاش کیوں نہیں کیا اب تک آپ نے؟ حیدر کی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ اس سے اس سب کا علم کب اور کیسے ہوا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہاشم نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ہم کتابیں پڑھنے والے لوگ آنکھوں کو چٹکیوں میں پڑھ لیتے ہیں، حیدر نے اس کے آگے چٹکی بجاتے کہا تھا۔ آپ آرام کریں، میرے پاس ایک پلان ہے، حیدر نے مسکرا کر کہا، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس لڑکی کو اپنے ذہن پر نہیں لائیں گے۔ اگر حیدر کچھ مانگتا اور ہاشم نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں، ہاشم مسکرایا تھا۔ حارث اس وقت آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا، اسے جلد از جلد اپنے دوستوں سے بھی ملنا تھا۔ ابھی وہ اپنا سامان اٹھا کے 2 لوگ اس کے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ چال وہی بادشاہوں والی تھی۔ بلیک فارمل میں موجود وہ دونوں شخص مسکراتا چہرہ لیے صوفے پر بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں یہیں آ جاؤ گے، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سامان واپس رکھتے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہمیں پتا تھا تو آج بھی لیٹ ہی ہوگا۔ حیدر عالم کی آواز پورے آفس میں گونجی تھی۔ کیا کروں یار، کام بھی تو اتنا ہے، حارث نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ تو بس جلدی سے اٹھ جا، شادی تیری ہے، پرسوں پریشان ہم ہو رہے ہیں تیری شاپنگ کے لیے، ہاشم نے اسے ناگواری سے کہا۔ جیا کا کچھ پتہ چلا؟ حارث نے سوال کیا۔ حیدر اور ہاشم نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نظریں حارث کی جانب تھیں۔ تیری شادی کے بعد اس مسئلے کو بھی دیکھ لیں گے، ہاشم نے تسلی سے کہا۔ حیدر نے سر کو خم کیا اور پھر تینوں دوست شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا، نکاح شام کو تھا، سارے گھر کی سجاوٹ کل ہی ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں حسنہ بیٹھی چند کام کر رہی تھی جب پریشے اس کے پاس آئی تھی۔ بس کرو حسنہ، اتنا بھی نہیں پڑھنا تھا کہ اپنی شادی والے دن بھی تم لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاؤ، پریشے نے اس کا سامان نکالتے ہوئے کہا۔ شادی زندگی کا حصہ ہے جبکہ میرا کریئر میری زندگی، حسنہ نے مسرور سے انداز میں کہا۔ واہ، میں اسے اپنی اگلی کتاب میں ضرور استعمال کروں گی، پریشے نے مطمئن انداز میں کہا۔ کوئی شک نہیں تم رائٹر چور ہوتے ہو، حسنہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہترین چور، پریشے نے اس کی تصدیق کی تھی۔ ہو نو، حسنہ نے منہ بنایا اور آگے بڑھائی تھی۔ ویسے اگر کبھی تو پریشے مغل سے ملا تو کیا کہے گا؟ حارث نے سوال کیا تھا۔ وہ تینوں اس وقت مینس پارلر میں موجود تھے، بالکل لڑکیوں کی طرح تیار ہو رہے تھے۔ میں ان کے کام کی تعریف کروں گا، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ بہت خوبصورت ہوئی تو؟ ہاشم نے اگلا سوال کیا تھا۔ تو کیا میں ان کی خوبصورتی کی بھی تعریف کر دوں گا؟ حیدر نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور اگر وہ منگنی یافتہ یا شادی شدہ ہوئی؟ حارث نے جلدی سے کہا۔
چپ کر جاؤ دونوں، بہت ہو گیا، میں بس ان کے کام کو پسند کرتا ہوں، نہ کہ انہیں۔ حیدر نے ایسے کہا جیسے وہ غصے میں ہو، مگر وہ غصے میں نہیں تھا، اسے غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تو بہت برا آتا تھا۔ اچھا یہ لو۔ ہاشم نے ایک لفافہ حارث کی جانب بڑھایا تھا۔ کیا ہے یہ؟ حارث نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ تیری شادی کے لیے ہنی مون پیکیج ہے، میری اور حیدر کی جانب سے، اور ماما کی بھی وہ آ نہیں سکی بس، ہاشم نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ تینوں خوش گپوں میں لگ گئے تھے۔ تقریباً 7 بجے سارے لوگ ہی ہال میں پہنچ چکے تھے اور ہر طرف خوشی، قہقہے اور ہلچل تھی۔ حارث شان سے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد حیدر اور ہاشم تھے۔ دیکھ بھائی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے ورنہ بہت برا پھنسے گا، ہاشم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل شادی بربادی ہے، پھر ہمارے پاس نہ آنا کہ بھائی بیوی نے آج یہ کہہ دیا پھر وہ کہہ دیا۔ حیدر نے بھی بخوبی ساتھ دیا تھا ہاشم کا۔ تم دونوں آج کے دن تو اچھا بول دو، حارث نے ناگواری سے کہا۔ اچھا، ہاشم اور حیدر نے ایک ساتھ کہا اور پھر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ تبھی سامنے پریشا کے ساتھ حسنہ چلتی آئی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاشم کا سانس حلق میں اٹکا تھا، تو کیا وہ اپنے دوست کے منگیتر کے ساتھ؟ یا اللہ، ہاشم نے نظر جھکا رہی تھی، وہ شرمندہ تھا۔ دوسری طرف حسنہ کا بھی وہی حال تھا، اس نے جیسے اسے دیکھا وہ گھبرا گئی تھی۔ حارث کے ساتھ کیوں تھا وہ شخص؟ یہ سوال اسے تنگ کر رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ پریشا اسے اسٹیج تک لائی تھی، ہاشم اور حیدر فوراً نیچے اترے تھے، پھر پریشا نے اسے اسٹیج پر بٹھایا تھا۔ ہاشم اور حسنہ کی نظریں ملی تھیں، وہ نفرت بھری نگاہیں تھیں جو ایک دوسرے کے لیے تھیں۔ نکاح خواہ نہیں آیا تھا، اس لیے سارے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ہاشم نے اشارے سے حارث کو اپنے پاس نیچے بلایا تھا، وہ حسنہ سے ایکسکیوز کرتا نیچے اترا تھا۔ یہ لڑکی تمہارے رشتے میں کیا لگتی ہے؟ ہاشم نے براہ راست سوال کیا۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، حارث نے سکون سے کہا۔ کیوں؟ آخر میں سوال ہی نظروں سے کی جانب دیکھا۔ نہیں ایسے، تو جا میں دیکھوں یہ حیدر کہاں ہے؟ ہاشم نے کہا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ حیدر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی تصویر نکال رہا تھا جب ان لڑکیوں نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی جو ہماری تصویر نکال رہے ہیں؟ اس لڑکی کا لہجہ کافی تلخ اور آواز کافی اونچی تھی۔ محترمہ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں اپنی تصویر نکال رہا تھا۔ حیدر نے دھیرے سے کہا۔ رہنے دے، جانتی ہوں میں لڑکوں کو پٹانے کے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے واپس کہا۔ دیکھیں، اور اس سے پہلے حیدر کچھ کہتا، پریشا عین اس کے بیچ میں آئی تھی۔ بہت ہو گیا تم دونوں کا، شرم نہیں آتی کسی بے قصور کو تنگ کرتے ہوئے؟ پریشا کی آواز میں واضح غصہ تھا۔ مگر کوئی اگر مگر نہیں، میں نے خود دیکھا تھا وہ اپنی تصویر نکال رہے تھے، تم دونوں سے میں اچھے سے واقف ہوں، اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں، پریشا نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا تھا۔ حیدر مسکرایا تھا۔ شکریہ مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تصویر لیتے ہوئے اچھے لگ رہے تھے، پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلیز کیری آن، کہتے ساتھ وہ جانے لگی۔ آپ کا نام؟ حیدر نے جلدی سے پوچھا۔ پری نے نہ جانے کیوں اسے ادھورا نام بتایا تھا۔ پری، حیدر نے زیر لب دہرایا اور مسکرانے لگا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، سارے لوگ اسٹیج کے قریب تھے۔ خاموشی ہر سوچ چھائی ہوئی تھی۔ ہاشم کو وہ لڑکی پسند آئی تھی، جیا کے بعد ایک وہ ہی تو تھی جو اسے پسند آئی تھی، مگر افسوس نکاح خواہ نے ابھی کلمات ختم کیے تھے اور اب وہ اجازت نامہ پڑھ رہے تھے۔ جیا سلطان شاہ ولد سلطان شاہ، کیا آپ کو حارث سکندر ولد سکندر عثمان سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات سن کر ہاشم اور حیدر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ حارثی پریشان سے کبھی جیا کو دیکھتا تو کبھی ہاشم اور حیدر کو۔ حسنہ جیا ہے، ہاشم نے دھیرے سے کہا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ہاشم چلایا تھا۔ سارے لوگ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ مولوی حسن نے اسے پہلی بار نوٹس کیا تھا، ان کا سانس وہیں رک گیا تھا۔ بھائی، حیدر نے اسے پکارا مگر اس نے انسنی کی تھی۔ تم جیا سلطان ہو؟ ہاشم نے سوال کیا۔ تم سے مطلب ہے جو کوئی بھی ہو، جیا نے غصے سے کہا۔ حسنہ بتاؤ، کیا تم واقعی جیا ہو؟ حارث نے بے یقینی سے سوال کیا۔ جیا نے ہاں میں سر ہلایا اور ہاشم نے اپنے کمر سے اپنی گن نکالی تھی، نشانہ جیا خود تھی۔ میں صرف ایک بار کہوں گا، میرے ساتھ چلو، اگر نہیں گئی تو یہاں پر سے کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا۔ ہاشم کی آواز میں واضح روب تھا۔ ہاشم دیکھو، حارث ابھی کچھ کہنے لگا تھا مگر ہاشم نے اسے خاموش کرا دیا تھا۔ تم جانتے ہو حارث، میں اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ ہاشم نے گن کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ہاشم نے جیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ حیدر اس کے پیچھے گیا تھا۔ جیا کی لاکھ مزاحمت پر بھی ہاشم کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ حسنہ ہوتی تو ہاشم جانے دیتا، وہ جیا تھی، اس کی جیا، اس کی محبت۔ وہ تینوں شاہ حویلی ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ جیا اس جگہ کو پہچانتی تھی اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، سب کچھ پہلے جیسا تھا،
لان میں وہ جھولا آج بھی موجود تھا جو اس نے اپنے بابا سے ضد کر کے لگوایا تھا۔ حیدر جا کر مما کو بتاؤ ان کی جیا آ گئی ہے۔ ہاشم کی بات پر جیا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حیدر سر کو خم کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمہارے حساب میں بعد میں لوں گا، فی الحال ماما سے ملو، ہاشم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سے حاکمانہ انداز میں کہا تھا۔ میری بات سنو ہاشم، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جیا نے انس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینے والا ہوں۔ تم شہزادی اور شاہ حویلی کی، اور شہزادیاں اپنے محلوں میں رہتی ہیں۔ ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب تھا۔ جیا فوراً سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، تبھی اسے سیڑھیوں سے ندرت شاہ اترتی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی مما تھی، جا کر فوراً سے اس کے گلے لگی تھی۔ چھوٹی مما، اس نے معصوم بچوں کی طرح ان سے گلے لگتے کہا تھا۔ مجھے لگا تم مجھے بھول گئی ہوگی۔ ندرت بیگم کی آواز میں کئی سالوں کو غم تھا۔ جیا نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بچی کیسی ہو؟ کہاں تھی اتنے سال؟ ندرت بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اور پھر جیا نے انہیں ساری بات بتائی۔ چاچو سے الگ ہونے سے لے کر سلطان شاہ اور مسز سلطان کی وفات تک اس نے سارا ذکر بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی تم اب واپس وہاں جاؤ، ندرت بیگم نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مگر چھوٹی مما، وہ میرے والدین ہیں۔ جیا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میری جان، میں انہیں چھوڑنے کا نہیں کہہ رہی، کچھ دن یہیں رک جاؤ۔ ندرت بیگم کی بات وہ نہیں ٹال سکتی تھی، اور یہ شادی کا جوڑا؟ اب ان کا دھیان ان کے لباس پر گیا تھا۔ بھائی جیا کو اس کی شادی سے اٹھا لائے ہیں۔ حیدر نے اپنی جیب سے فون نکالتے کہا، میں کبھی ایسا نہیں کرتا اگر یہ حسنہ ہوتی، مگر یہ جیا ہے، میری جیا، ہاشم نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر بھی چلا گیا تھا۔ ندرت بیگم نے اس کا کمرہ دکھایا جو آج بھی ویسا ہی تھا۔ یہ کمرہ تو، جیا ستائشی انداز میں اعتراف کر جائزہ لی رہی تھی۔ ہاں، یہ کمرہ تمہارا ہے، آج بھی ویسا ہی ہے، ندرت بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بتایا۔ حیدر جیسے ہی کمرے میں آیا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ کال کسی انجان نمبر سے تھی۔ حسنہ کہاں ہے؟ دوسری طرف کسی لڑکی کی آواز تھی، پریشان اور الجھی ہوئی۔ حیدر کو ایسا لگا وہ اس آواز کو پہچانتا ہے۔ وہ جیا ہے اور وہ ٹھیک ہے۔ آپ کون؟ حیدر نے اگلا سوال کیا۔ میں جیا کی دوست پریشے، پلیز میری اس سے بات کرواؤ حیدر۔ پریشے کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ پریشے وہی جس نے میری مدد کی تھی؟ پتہ نہیں کیوں مگر حیدر تصدیق چاہتا تھا۔ ہاں میں وہی ہوں، پریشے نے جلدی سے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے، میں کل جیا سے آپ کی بات کرواتا ہوں، حیدر نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ پکا؟ پریشے کی آواز میں ڈر تھا۔ حیدر شاہ اپنی زبان کا پکا انسان ہے۔ پریشے نے حیدر کی بات سن کر سکون کا سانس لیا، پھر اللہ حافظ کہتی وہ فون رکھ چکی تھی۔ اگلی صبح شاہ ہاؤس میں ایک الگ ہی خوشی تھی۔ ندرت بیگم نے خود شاندار سا ناشتہ بنوایا تھا۔ ہاشم تھکے ہوئے انداز میں نیچے اترا تھا جب اس کی نظر لان میں کھڑے حیدر اور جیا پر پڑی تھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ کتنی پیاری لگتے ہیں نا یہ ساتھ میں؟ ندرت بیگم اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی، پھر دھیرے سے کہا، نہیں بالکل نہیں، وہ دونوں ساتھ میں بہن بھائیوں کی طرح لگ رہے ہیں۔ ہاشم نے فوراً سے کہا، اللہ اللہ لڑکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ندرت بیگم نے صدمے سے کہا، ماما میں پسند کرتا ہوں جیا کو۔ ہاشم نے فوراً سے سچ کہہ دیا تھا۔ جانتی ہوں میں، مجھے رات کو حیدر نے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر مسئلہ یہ تم سے جیا شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ندرت بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ ہاشم نے سکون سے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، حارث صاحب آئے ہیں۔ ملازم نے آ کر ندرت بیگم کو خبر دی۔ میں اس سب میں حارث کو تو بھول ہی گیا۔ ہاشم کو یکدم یاد آیا تھا۔ تم جاؤ ناشتہ لگاؤ، ہم آتے ہیں۔ ندرت بیگم نے حکم جاری کیا، پھر ہاشم کو لیے ساتھ ڈرائنگ روم تک آ گئی تھی۔ جیا اور حیدر بھی آگے تھے۔ کل جو کچھ بھی ہو، میں ہاشم کی جانب سے اس سب کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ ندرت بیگم نے حارث کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا نہ کہیں، آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں، پلیز۔ اور ہاشم میں اور حیدر دوستوں کو بھائی زیادہ ہیں، ہم سنبھال لیں گے سب۔ حارث کی بات سن کر ہاشم واقعی میں شرمندہ ہوا تھا۔ وہ اگر خاموشی سے اس سے نکاح ختم کرنے کا بھی کہتا تو وہ کر دیتا۔ تمہارے کپڑے بھجوائے ہیں پریشا نے؟ حیدر نے صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہی کیا تھا، پریشا اور جیا کی بات کروائی تھی۔ جیا نے سر کو خم کیا، پھر سارا ناشتہ خاموشی میں ہی ہوا تھا۔ ندرت بیگم کو کچھ سامان لینے جانا تھا، اس لیے وہ مارکیٹ کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ جیا اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ صوفے پر وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ نورس خان ہم سے یہ ڈیل کینسل کر رہا ہے، اور اگر ہم نہیں چاہیے اس کی یہ ڈیل کینسل ہو تو؟ حارث خاموش ہو گیا تھا۔ تو حیدر نے پوچھا، تو ہم تینوں میں کسی ایک کو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ حارث نے بات مکمل کی تھی کہ ہاشم کا قہقہہ گونجا تھا۔ یہ کوئی سلطنت کا کھیل چل رہا ہے کیا؟ بادشاہت کے لیے ہم شادی کریں؟ ہاشم نے ناگواری سے کہا، یہ ڈیل اس بزنس کے لیے ضروری ہے ہاشم۔ حارث سنجیدہ ہوا،
دیکھو میں اپنی پسند بتا چکا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ جیا سوتن برداشت کرے گی۔ ہاشم نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا تھا۔ اب تم اپنا دیکھ لو۔ حارث کی نظر اب کے حیدر کی جانب تھی۔ میں نہیں یار، میں تو پہلے کسی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ حیدر نے جھٹ سے کہا۔ رہنے دو، تو اپنی پیاری رائٹر کی محبت سے باہر آ ہی نہ جاؤ اور کوئی دوسری لڑکی پسند آ جائے۔ حارث نے اداسی سے کہا۔ تم کر لو نا، ویسے بھی اب کوئی اور لڑکی تو ملنے سے رہی۔ ہاشم نے بڑے مزے سے اسے چھیڑا تھا۔ جیسا میری جان کا حکم۔ حارث کی بات سن کر ان دونوں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ خیر ہے نا بھائی، کہیں رشتہ ٹوٹ جانے پر صدمہ تو نہیں لگ گیا؟ حیدر نے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک، بہت ٹھیک ہوں۔ حارث نے کڑھے ہوتے کہا۔ اب کہاں چل دیے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ جا کر اس خان کو جواب دوں جو سلطنت اور ہان کی قسط کھولے بیٹھا ہے۔ حارث نے ناگواری سے کہا۔ تو نے میرے بغیر ہی کرلس اور ہان دیکھنا شروع کر دیا؟ حیدر نے صدمے سے پوچھا تھا۔ ارے نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ریلز دیکھی تھی۔ حارث نے فوراً سے کہا۔ شاہ ہاؤس میں اب خاموشی تھی۔ حیدر اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا۔ ہاشم کچھ مصروف تھا، پھر اسے جیا کے خیال آئے تو اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ لان کے پاس جھولے پر بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چھوڑ دو زید، اپنی شادی کر لیتے ہیں۔ ہاشم نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ اتنے سال لگے تمہیں مجھے ڈھونڈنے میں، تم نے کہا تھا مجھے باحفاظت واپس حویلی لاؤ گے۔ جیا کا انداز بھی تھکا ہوا سا تھا۔ ہاشم ابھی اپنی بات مکمل کرتا ہے جب جیا بول پڑی۔ میں 10 سال کی تھی ہاشم، مجھے اچھے سے یاد ہے تم نے کیا وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ جیا نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے نہیں بھولی، اس کی باتوں کو نہیں بھولی۔ تم بھی تو دیکھو نا، میں نے ہر وعدے چھوڑ کر بس تمہارا وعدہ پورا کیا، جانتی ہو کیوں؟ ہاشم نے اپنی بات کہہ کر ندامت سے اس کی طرف دیکھا، پھر خود ہی بڑھ کر اس کے پاس جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتے ہو، جیا نے محبت سے کہا تھا۔ اس نے ظاہر کیا تھا کہ وہ ہاشم کو جانتی ہے۔ اتنا جاننے کے بعد حارث سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ جیا نے اس کی بات سن کر پہلے اسے دیکھا، پھر ہلکا سے مسکرائی۔ تمہیں درد دینا تھا، جیا نے سکون سے کہا۔ ہاشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماضی کی ایک اور پنے نے اپنا راز کھولا۔ جیا اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے اس وقت ایک کلب میں موجود تھی۔ اس نے وکالت میں ڈگری تو کب کی مکمل کر لی تھی، مگر گھر پر کسی کو نہیں بتایا تھا، اور ابھی بھی وہ ہم اسٹار کے پیپرز دینے کے بعد ہی پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے کلائنٹ سے سب کچھ ڈسکس کر رہی تھی جب اس کی نظر ہاشم عالم پر پڑی تھی۔ وہ اسے پہچانتی تھی، وہ صرف اسے ہی پہچانتی تھی۔ یہ آپ کی پارٹی ہے نمرا؟ جیا نے اپنی کلائنٹ سے سوال کیا۔ ہاں جی، نمرا نے سر کو خم کرتے کہا۔ یہ مسٹر ہاشم عالم کے ساتھ کون ہے؟ جیا کی نظریں ہنوز اس پر ہی تھی۔ یہ ملائکہ ہے، ہاشم کی گرل فرینڈ۔ نمرا کی اس بات نے جیا کو بہت تکلیف دی تھی۔ تبھی ہاشم کو احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم اور جیا کی نظریں کچھ پل کے لیے ملی تھی، مگر پھر جیا نے نظریں جھکا لی تھی۔ حال، اس کا مطلب؟ ہاشم حیران تھا۔ اس کا مطلب تم کون ہوئے کو مسٹر ہاشم عالم؟ اور آج 15 سال بعد میں نے پھر واضح کر دیا کہ جیا سلطان تم سے زیادہ عقل مند ہے۔ جیا کی بات پر ہاشم کو واقعی صدمہ لگا تھا۔ مجھے تفصیل؟ ابھی وہ بات مکمل کرتا جب پورچ میں نصرت بیگم کی گاڑی رکی تھی۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں نا، حیدر نے اپنے سامنے بیٹھی شخصیت سے بڑی محبت سے کہا تھا۔ میں جیا کی بہت اچھی دوست ہوں، اس کی رازدار، پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پلان کی نہیں، آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب میں کالج میں تھی، پھر میرے بابا نے دوسری شادی کر لی، اور بس پھر میری زندگی میں سکون ختم ہو گیا۔ میں ڈپریشن میں جا رہی تھی جب جیا نے مجھے کچھ لکھنے کا مشورہ دیا، اور انہی دنوں میں نے اپنی پہلی کتاب لکھی تھی جس کا نام عشق ممنوع تھا۔ پریشا ابھی کچھ کہتی جب وہ حیدر کی نظروں سے الجھی تھی۔ آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پریشا نے سوال کیا۔ آپ پریشا میں غلے؟ یا اللہ نہ کریں! حیدر کی آواز میں ایسی ایکسائٹمنٹ تھی جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ پریشا نے سوال کیا۔ میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں، میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ اوہ اللہ، مجھ سے شادی کریں گے آپ؟ قسم سے بہت خوش رکھوں گا آپ کو۔ حیدر کی بات سن کر پریشا کا قہقہہ گونجا تھا۔ ایسے تو پریشا سوچ رہی تھی۔ جی بالکل، آپ کے کردار نے اپنی محبت کو یوں ہی پرپوز کیا تھا۔ حیدر نے اسے مسکرا کر کہا۔ میں تم سے شادی کروں گی، پریشا نے بھی اس انداز میں جواب دیا۔ چلیں، حیدر نے کھڑے ہوتے کہا۔ شاہ حویلی آخر آپ کو اپنی والدہ سے ملوانا ہے، اور پھر آپ کی سہیلی کا بھی حکم ہے، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو سارے لان میں موجود تھے۔ پری؟ جیا خوشی سے اس کے گلے میں لگی تھی۔ کیسی ہو جیا؟ پریشا نے خوشی سے کہا۔ میں ٹھیک، جیا نے خوشی سے کہا۔ یہ ملنا ملانا بعد میں بیٹھ کر بتاؤ، تم نے ہمیں آخر کون کیوں کیا؟
ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ کون؟ صرف آپ کو نہیں، میں نے اور جیا نے بھی سب کو کیا ہے۔ پریشا نے ندرت بیگم سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ جب تم جانتے تھے ہمیں تو تم حویلی کیوں نہیں آئی جیا؟ ہاشم نے جلدی سے سوال کیا۔ وہ کیوں آتی ہے؟ وعدہ تو تم نے کیا تھا، کبھی دیکھا ہے سنڈریلا خود محل میں گئی ہو اپنا جوتا لے کر؟ پریشا نے کہا۔ اس کی افسونی ہوئی باتیں حیدر بڑی خوشی سے سن رہا تھا۔ بالکل، تم نے وعدہ کیا تھا، آخر تمہیں ہی پورا کرنا تھا۔ جیا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اچھا ماضی کی باتوں کو چھوڑو، ندرت بیگم نے کہنا شروع کیا تھا۔ میں آج مومنہ بیگم اور مولوی حسن سے مل کر آئی ہوں۔ وہ حویلی آنے پر آمادہ نہیں ہوئے، اس لیے میں ان سے رشتے کی تاریخ فکس کر آئی ہوں۔ ندرت بیگم کی بات سن کر ہاشم اور جیا نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماما، ہاشم فوراً ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی تھی۔ مجھے میری پسندیدہ رائٹر مل گئی ہیں۔ حیدر کی بات سن کر ہاشم اور اندر آتے حارث دونوں کے کان کھلے تھے۔ کیا وہ حسین ہے؟ تم نے اس کی تعریف کی؟ حارث نے جلدی سے سوال کیا۔ کیا وہ شادی شدہ یا منگنی یافتہ ہے؟ اب کے بار سوال ہاشم نے کیا تھا۔ پریشا کبھی ہاشم اور کبھی حارث کو دیکھتی۔ میں ہوں پریشا نے ناگواری سے کہا۔ ہاں ہم جانتے ہیں، مگر یہ پریشا حیدر کی محبت ہے۔ ہاشم نے پریشا کو خاموش کرواتے ہوئے کہا۔ او خدایا، یہی ہے پریشا میں غل۔ حیدر نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، تعریف تو بنتی ہے، تو نے کی؟ حارث نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ شادی شدہ اور منگنی یافتہ بھی نہیں ہے۔ ہاشم کے بعد سارے لوگ مسکرائے تھے۔ بالآخر رمضان کی چاند رات ایک اچھے آغاز سے ہوئی تھی۔